تبدیل ہو جائے گی اور پھر دوبارہ سے روشنی ہمارے سامنے ہوگی. یعنی یہ جو اللہ کچھ دیر کے لیے سورج کو گہر لگا رہا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہے، اس سے ہمیں اس عقیدے کے حوالے سے پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اس عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کہ جو لمحہ بھر کے لیے سورج کو گہر لگا سکتا ہے، وہ مکمل طور پر بھی سورج اور چاند کو بے نور کر سکتا ہے، اس کی روشنی کو چھین سکتا ہے. یعنی قیامت کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے یہ خوف ہمارے دل کے اندر بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف پیدا ہوا، وہ ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. یہ قیامت کا دن کہ جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العالمین ہر شخص کو اس کا کیا کرایا اس کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ اور فلاں اعمال کیے تھے. یہ اعمال اگر اس نے نیکی کے کام تو دائیں ہاتھ اس کی حصے میں آ جائے گی. اگر اس نے برائی کے کام کیے ہو تو بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پھر جہنم اس کے حصے میں آ جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا کے اوپر سورج کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو صحابی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، عربی زبان میں مسافر کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہم سفر کے اندر زبان میں بھی اس سیاہی کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم آنکھوں کے اندر سرما لگاتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کیا ہے صحابی کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک میل کے فاصلے پر یعنی ایک سر کے اوپر سورج لا کھڑا کیا جائے گا. اور آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پہنچ رہا ہوگا، کہ جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک پہنچ رہا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا ناک تک پہنچ رہا ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک کے اوپر کے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کی ناک تک پہنچ رہا ہوگا. اس طرح اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا جنتیوں کو اللہ جنت کے اندر بھیج دے گا اور تمام جہنمیوں کو اللہ جہنم کے اندر بھیج دے گا. تو ایک منادی اور پکارنے والے کو اعلان کرنے کے لیے بھیج دے گا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بتا دے کہ یا اہل الجنہ لا موت لکم، یا اہل النار لا موت لکم، کہ اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے، تم ایک مرتبہ جنت کے اندر چلے گا، بس جنت اس کے حقدار ہے. اور اے جہنمیوں تم ایک مرتبہ جہنم کے اندر چلے گا، تمہیں موت نہیں آئی. جہنم کی سختیاں وہ تمہیں جھیلنی ہے. اسی لیے عزیزوں یہ سورج کی ہے، اس چاند کی ہے، یہ ہمیں اس بات کی یاد نہیں کرواتے ہیں. یہ کوئی ایونٹ کے طور پر ہم اس کو نہ منائیں، بلکہ یہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن وہ برپا ہوگا. ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے گا. یہ زمین ہمارے حوالے سے گواہی دے رہی ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ کو زمین نکال نکال کر اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوگی. یہ ہماری انگلیاں، یہ ہمارے قدم، یہ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء اللہ کو بولنے کی صلاحیت کو بولنے گویائی ادا کر دیں گے اور وہ اللہ کے سامنے الگ اعلان کی بات کر رہی ہوگی کہ اللہ اس فلاں بندے نے فلاں نیکی کا عمل ان اعضاء کے ذریعے کیا، فلاں برائی کا عمل ان اعضاء کے ذریعے کیا. یہ ہمارے کرام کاتبین اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ اس فلاں بندے نے فلاں وقت نیکی کا کام یا فلاں وقت برائی کا کام کیا. تو عزیزوں ان تمام آثار کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سورج گرہن کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر قیامت کے حوالے سے ایک منظر پیدا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو سورج گرہن کے حوالے سے ہے، اگر ہم ان تمام احادیث کو اکٹھا کریں تو 5 طرح کے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی کل 7:30 بجے سے لے کر 10:10 تک جو سورج کو گرہن لگتا ہے، اس دوران ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 اعمال کو دہرائیں. ان میں سے پہلا عمل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نماز میں جہرت قرأت کی، یعنی بلند آواز سے قرأت کی، اور خواتین بھی اس نماز کے اندر موجود تھی۔ تو اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ 2 رکعت نماز بلند آواز سے قرأت کی جائے اور خواتین بھی اس کے اندر موجود ہو، لیکن اگر خواتین کا انتظام نہیں ہے تو کم از کم مردوں کو اس کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کو گرہن لگے تو استغفار کیا کرو، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے حوالے سے اس کے سامنے اقرار کیا کرو کہ اللہ ہم نے فلاں اور فلاں گناہ کے کام کیے، اے اللہ ہماری بخشش فرما۔ یعنی آپ اگر اقرار کر لیں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کے حوالے سے تیرے سامنے شرمندہ ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنی خطاؤں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، درگزر کے حوالے سے تجھ سے مخاطب ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرما، تو کثرت سے دوسرا کام یہ کہ استغفار کیا جائے۔ تو تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا جائے، جب بھی سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اور چوتھا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب بھی سورج یا چاند کو گرہن لگے تو اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، اس کی تکبیرات کا اعلان کیا جائے۔ اور پانچواں عمل بتایا کہ کثرت سے صدقہ دیا جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہم کل ان 5 باتوں کا اہتمام کریں، باجماعت نماز ادا کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان کریں، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی کوشش کروائیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو ٹالتا ہے، یہ ہمیں گناہوں سے دور کرتا ہے۔ میں یہ خاص پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر